قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا. اب بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ قرآن کو بندہ جتنے ذوق سے پڑھے، محبت سے پڑھے، عشق سے پڑھے، قرآن اتنا سمجھ کے اندر آتا ہے. تو کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا. کن پر احسان فرمایا؟ اب جس بندے کو بات سمجھ کے اندر آ جائے گی نا اشارتاً، تو اس کی زبان ہی بتائے گی ہے کہ بات دل پہ جا کے لگی ہے، یعنی سبحان اللہ کی صدا بلند کرے گا. جس پہ احسان ہو نا وہ خوش ہوتا ہے. دیکھو نا، دو بندے ہوں، ایک پہ احسان ہی نہیں ہے، اس نے نہیں خوش ہونا. جس پہ احسان ہے وہ خوش ہوگا. اور جتنا بڑا احسان ہے، اب سمجھو، بس ہے، بس جن پہ احسان فرمایا ہے انہوں نے ہی جشن منایا ہے. اتنی سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ اب آگے چلیے ذرا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا. آگے ذرا سنیے گا، یقین کریں، یہ اب ان رولوں سے باہر نکلو. بس اوقات کہہ دیا جاتا ہے نا، اور جناب یہ آیت کے اندر تو توحید بیان ہو رہی ہے، اس آیت کے اندر تو یہ ہے. اب دیکھو، جنہوں نے ساری زندگی ذکر و فکر کے اندر گزاری، وہ کیا نتیجہ دے کے گئے، وہ کیا پیغام دے کے گئے؟ انہوں نے کہا آیتاں چھڈو، پارے چھڈو، ہے زیرا زبرا شدہ مدہ شان نبی وچائیاں. انہوں نے تو کہا یہ چیزیں بھی رسول اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں. تو فرمایا اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا. اب وہ رسول کرتے کیا ہے اللہ وہ بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا وہ جو رسول ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ ویزکیہم، فرمایا تزکیہ نفس کرتے ہیں. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں. اب اس بات کے اوپر بھی ذرا غور کرنا، عقیدے کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و علمت کا حکمت کا علم سکھاتے ہیں. تو دوستان محتشم، پہلے میں نے سیکھا ہے، آپ کو سکھا رہا ہوں. پہلے خود حاصل کیا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر باتیں کر رہا ہوں. نبی تو کسی مدرسے کے اندر نہیں پڑھا، نبی تو کسی ادارے کے اندر نہیں پڑھا، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب کو بھیجا ہے، لیکن محبوب سکھا رہا ہے. پتہ یہ چلا نبی سیکھنے کے لیے نہیں آتا، نبی سکھانے کے لیے آتا ہے. نبی پڑھنے کے لیے نہیں آتا، نبی پڑھانے کے لیے آتا ہے. اور نبی کی تربیت کوئی ادارہ نہیں فرماتا، بلکہ نبی کی تربیت خود خالق کائنات فرماتا ہے. تو جس کو وہ علم عطا کرے، جس کو وہ سکھائے، جس کی تربیت وہ فرمائے، پھر اس کی مجلس کے اندر جو ہے کسی کو صدیق اکبر بنایا جاتا ہے، کسی کو عمر فاروق بنایا جاتا ہے، کسی کو عثمان غنی بنایا جاتا ہے، کسی کو حیدر کرار بنایا جاتا ہے. وہ کہنا جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، مل گئی حاضری اس کو دربار کی. کوئی صدیق و فاروق و عثمان ہوا، مصطفیٰ نے کسی کو علی کر دیا. اور میں کہتا ہوں یہ تو صحبت کی بات ہے. اور دیکھو مدینے والے کی عظمت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حدیثیں یاد نہیں ہوتی تھی، بھول جاتی تھی، تو مدینے والے نے صرف لواب عطا کیا. خدا کی قسم یہ جملہ مختصر ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. مصطفیٰ نے لواب عطا کیا، ساری دنیا کے علماء ایک پاسے، ابو ہریرہ کا علم ایک پاسے. تو میں کہا جس کے لواب میں اتنی برکت ہے، جس کو مل جائے رب تو اس کا ذہن کھول دیتا ہے، رب تو اس کو اتنا علم عطا کر دیتا ہے. تو دوستان محترم، جس نے لواب عطا کیا ہے اس کو رب نے کتنا علم عطا کیا ہوگا. اور یہ بات بھی ذرا سنو، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ میں کہتا ہوں ایسی بات ہے آپ ناز کرو گے کہ یار اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے اور ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پہنایا ہے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ساری مخلوق کی عقل، یہ جملہ سننا اور محبت کا اظہار کرنا، کہتے ہیں ساری مخلوق کی عقل مدینے والے کی عقل کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح ایک ذرہ ہوتی ہے. اس طرح ہے ایک ساری عقل ایک پاسے اور مدینے والے کی عقل ایک پاسے. تو میں کہا جس کی عقل ذہن سے وراء الورا ہے ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور دوسری بات سنو، اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف کتاب و حکمت کا علم نہیں سکھاتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ تو دلوں کو بھی صاف کرتے ہیں، یہ تو دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں، یہ تو دلوں کو بھی ستھرا کرتے ہیں. تو قرآن میں آیا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ
نفس کرتے ہیں، یہ تزکیہ کیا ہے اور تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تزکیہ اس کا ہوتا ہے جو مدینے والے کی نگاہ میں آتا ہے، اور مدینے والے کی نگاہ میں کون آتا ہے؟ جو مصطفیٰ کا ذکر گج وج کے کرے، جو مدینے والے سے پیار انیوا کرے، جو مدینے والے سے عشق انیوا کرے، اور پھر مدینے والا جب نگاہ فرماتا ہے تو دل کو ستھرا فرماتا ہے۔ تو جب تزکیہ ہو جاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہتا ہے کہ جس کا تزکیہ ہو گیا اس کا ادھر بھی بیڑا پار ہو گیا، اس کا آگے بھی بیڑا پار ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں جہانوں کی کامیابی کے اندر یہ کس کی نگاہ کا کمال ہے؟ یہ مدینے والے کی نگاہ کا کمال ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا، اقبال نے جب نگاہ مصطفیٰ پہ قلم اٹھایا تو کہتے تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اور احمد رضا نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسرے مقام پہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھ، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے خسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، جنتی۔ تو یہ حضور کی نگاہ میں ہو، رسول کے اب میں ایک بات پڑھی ہے، غالباً حضرت با یزید بستامی نے کہا، کہتے ہیں کسی اللہ والے کی نگاہ میں آ جاؤ، فائدہ کیا ہوئے گا؟ سننا ذرا، کہتے ہیں فائدہ یہ ہوئے گا وہ جب تم ان کی نگاہ میں آ جاؤ گے نا، دل میں بھی آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب ان کے دل پہ تمہارا نام دیکھے گا نا، کرم یہ فرمائے گا معافی دے چھڑے گا۔ تو میں کہا ولی کے دل میں تمہارا نام آ جائے تو معافی لب جاندی ہے۔ اگر بندہ نگاہ مصطفیٰ میں آئے تو دل مصطفیٰ میں نہیں آئے گا۔ تو بس نگاہ میں آنے کی کوشش کرو ہے، باقی یہ زمانے کا کیا ہے، برا جانے بلا جانے۔